اکبر رضی اللہ عنہ بھی گھر کا سارا مال لے آئے. آپ علیہ السلام نے پوچھا عمر کیا چھوڑا ہے؟ حضور آدھا چھوڑا آیا ہوں آدھا لے آیا ہوں. اے ابو بکر آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ حضور آپ کی اور اللہ کی محبت گھر والوں کے دل میں چھوڑ دیا، باقی سب لے آیا. سبحان اللہ. کون صدیق اکبر رضی اللہ عنہ؟ قربانیوں کی ایک داستان ہے، انسان سنتا چلا جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے. کون سی قربانیاں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مکے سے نکلنے لگتے ہیں، ہجرت کا ارادہ کیا ہے، مکے والوں نے بڑا ستایا ہے. صدیق اکبر نکلتے ہیں، راستے میں مکے کے ایک سردار ابن دغنہ ملتا ہے. کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ فرمایا کہ تیری بستی کے لوگوں نے بڑا ستایا ایمان لانے کی وجہ، جا رہا ہوں چھوڑ کے. نہیں ابو بکر، تیرے جیسا سردار زبردست اور صلاحیتوں والا مکہ چھوڑ جائے یہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں جا سکتے، آپ واپس آئیں. زبردستی لے آئے. الگ تفصیلات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن دغنہ نے وہی الفاظ کہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے. اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ آپ تقسیم المعدوم تحمل الکل، آپ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کما کر لوگوں کو کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ صلاحیتیں آپ کے اندر ہیں. اتنا زبردست بندہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے نہیں ہو سکتا، مکے میں واپس آ. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر میں آئے. اسلام کی تاریخ گواہ ہے، مسجد حرام کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنائی گئی، مسجد حرام کے بعد اللہ کے گھر بیت اللہ کے گرد جو مسجد حرام ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلی مسجد بنی وہ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ کہاں بنی تھی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنا. پہلی مسجد ہے مسجد حرام کے بعد. نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، آج بھی اس کی نشانی. اب تو توسیع ہوگی حرم میں، آج جہاں وہ کلاک ٹاور ہے، جہاں وہ بڑی سڑی گھڑی لگی ہے، اس ٹاور کے اندر وہ جگہ آ چکی ہے جہاں حضرت ابو بکر کی مسجد تھی گھر کے ساتھ. آج بھی اس کی نشانی کے لیے اس ٹاور کے ایک فلور پر مسجد ابو بکر کے نام سے مسجد بنائی ہے. کون سی مسجد؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آتے اور اپنے گھر میں ابن دغنہ کی امام کے بعد گھر میں قرآن پڑھتے. اللہ اکبر، کیسا زبردست قرآن پڑھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسا قرآن پڑھنا نصیب فرمائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کی محبت میں قرآن پڑھتے ہوئے اتنے جذبات پڑھتے، کبھی کبھی آواز اونچی ہو جاتی، اتنی آواز اونچی ہوتی کہ لوگوں نے شکایتیں کرنا شروع کر دی. ابو بکر کا قرآن سن سن کے ہماری بیویاں بچے اسلام قبول کر رہے. کیا قرآن پڑھنا تھا ان کا، کتنے عجیب انداز میں قرآن پڑھتے ہوں گے. کافر کا دل موم پڑ جاتا ہے، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا. اسلام لا رہے ہیں لوگ. ابن دغنہ کے پاس گئے، تو نے امان دی تھی، ان سے کہا قرآن تو بند کر دے، قرآن نہ پڑھا کرے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، چند دن انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، آہستہ پڑھنے کی کوشش کی، نہیں برداشت ہو سکا. 3 دن کے بعد کہتے ہیں مکے والوں جو کرنا ہے کر لو، ابو بکر کا قرآن تم بند نہیں کروا سکتے. کون ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ یہی ابو بکر ہے. آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر جب صفا پہاڑی سے نیچے آ کر کچھ دنوں کے بعد مکے والوں کو دوبارہ قبول اسلام کی دعوت دے گئے. مکے والے اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف آئے ہیں مطاف میں طواف کے ارادے سے. مکے کے سردار بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک شخص ہے، ہمارے غلاموں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہماری عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. اچانک حضور آتے ہیں. ایک سردار کہتے ہیں جن کی بات کر رہے ہو لو وہ آگے. آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. یہ مکے کے سردار پل پڑے، آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ مارنا شروع کیا. ابھی ابتدائی اسلام ہے، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مارا جا رہا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں موجود ہے. کسی نے کہا آپ جن پر ایمان لائے ہیں مکے کے سرداران انہیں مار رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے آئے. فرمان زبان پر جملے تھے، قرآن کی وہ آیات، وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مارے ہو کہ کہتے میرا رب اللہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جملے سن کر جتنے حضور کو مارے تھے سارے یہاں سے آئے حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے اپنی بڑی بہن حضرت اسما نے بتایا کہ جب ابا جی کو حرم سے مار پڑی اور وہاں سے اٹھا کر لائے، ان کے گال اور ان کی ناک برابر ہو چکی تھی، گال اتنے سوج چکے تھے، سر مبارک کے بال اما پکڑتی ابھی ذرا سا بال سر سے نکل آتا، ہونٹ پھٹ چکے تھے، صبح سے شام تک بے ہوش رہے۔ شام کو گھر والوں نے بڑی مشکل سے ہوش میں لائے، جیسے ہی ہوش میں آئے زبان پر پہلا جملہ تھا میرے حضور کی طبیعت کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی مارے برداشت کی اسلام کے لیے۔ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا نوجوانوں، فیس بک پر پوسٹیں لگانا آسان ہے، سٹیٹس چڑھانا آسان ہے، اسلام کے لیے ایسی قربانی دینا لائیے تاریخ میں کوئی مثال۔ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت کا موقع ہے، آخری بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ علیہ السلام آئے ہیں، ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے زندگی میں پہلا وہ موقع تھا جب میں نے خوشی میں اپنے ابا کو روتے دیکھا۔ حضور میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اتنی بڑی سعادت، میں نے 2 اٹھنیاں تیار کی ہیں، چلیے چلتے ہیں۔ رات کا ٹائم طے ہوا، حضور چلے ہیں حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ ابو جہل اس کے چمچے کھڑچے مکے کے سارے بدماش آپ علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے اسی رات حضور کے گھر میں آتے۔ حضرت علی اندر تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے میں جانا ہے۔ مکے کے سردار آتے ہیں، سارے بدماش آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کرنا، نعوذ باللہ مارنا ہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جا چکے، مکے کے بدماش حضور کے گھر میں آئے، حضرت علی کو جگایا، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ جھوٹ نہیں بولا، مکے کا کافر بھی سمجھتا تھا اگر حضور گھر میں نہیں ہے تو یقیناً اپنے دوست حضرت ابو بکر کے گھر میں۔ یہ ساری ابو جہل اینڈ کمپنی حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچی ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں، تربیت کسے کہتے ہیں، گھر کا ماحول کیسے بدلا جا سکتا ہے، آئیے صدیق